جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کے رزق میں کشادگی آئے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ بندہ تقوی اختیار کرے۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے کاموں کا ذمہ خود پہ لے لیتے ہیں اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ دیکھیں، تقوی کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ آپ کو موقع بھی ملے، گناہ کرنے کا موقع مل گیا، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی آپ نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہر شخص ایسے بھاگ رہا ہے، ایسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک لائبریری ہے، اس کا دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو گئے، ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک ایسی جگہ پھنس چکے ہیں کہ آپ کو وہاں سے کوئی بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، آپ ایک جنگل میں پھنس چکے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کروں گا میں آگے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہم اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم اس کو رزق وہاں سے عطا کریں گے کہ اس نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جانا تھا۔ دیکھیں، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو کھانا، جو رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ عرب میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص ایسے ہی کنویں میں گر گیا، کنویں میں گرا، بعد میں لوگوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک نکال لیا، وہ باتیں بھی کر رہا ہے، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا، دودھ لے کے آئے، اس نے دودھ کو پیا، تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ وہاں پر ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی قسمت میں یہ دودھ کا گلاس لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا تو اس نے پی کے ہی مرنا تھا۔ تو میرے دوستو، اس لیے فالتو میں پریشان ہونا، رزق کی خاطر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں سے لڑائیاں کر لیں، سب کچھ وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ کو قرآن سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے ہم رزق اس کو وہاں سے عطا کریں گے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آگے اگلی بات میری سن لیں، وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، اس نے تقوی نہیں اختیار کیا، نہیں، وہ تو بس توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ وہ ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہ کے نزدیک نہیں جاتا، اسے موقع ملا زنا کرنے کا، لیکن اس نے اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر سے نہیں کیا، اسے جھوٹ بولنے کا موقع ملا، اسے حرام کھانے کا موقع ملا، لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے، ٹھیک ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس نے اپنے مائنڈ میں یہ لے کے آیا کہ یار اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں کیوں گناہ کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر اس کے پاس تھوڑا ہی رزق ہو تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔